أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسٹ دعا قرآن میں سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ، آخری پارٹ اور لاسٹ آیا کا، اس میں یہ دعا ہے۔ اور اس دعا سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی کیپیبلٹی سے زیادہ آپ کے اوپر برڈن، آپ کے اوپر وزن، بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹیز، آپ کو جو ہے وہ اتنی طاقت دی ہے، اتنی کیپیبلٹی دی ہے، اتنی اسٹرینتھ دی ہے کہ آپ 5 وقت نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فجر پہ نہیں اٹھ سکتا، میں عصر پہ سو جاتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، مجھے ایکسکیوزز دیتے ہیں بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کیپیبلٹیز آپ میں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں، ان کو اوبے کر سکتے ہیں۔ تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں، جو ہمیں کمانڈز دی ہیں، جو بھی احکامات دیے ہیں، وہ بہت ایزی ہے فالو کرنا۔ لیکن لوگوں کا بوجھ ڈالنے کی وجہ سے، لوگ جو ہمارے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے احکامات کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر کسی نے پریشر رکھا کہ یہ کام کرنا ہے، یا چاہے آپ کا باس ہو، فیملی ممبر ہو، دوست ہو، اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا۔ تو آپ اس بندے کو یا باس کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے، اس کو آپ راضی رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کریں گے، کیونکہ میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا، ایک تو آپ نے غلط کیا، دوسرا وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کا جو گناہ کا وہ بھی بوجھ اپنے اوپر ڈالا۔ مطلب لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، جیسے ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی مدر نے، اس کی مام نے اس کو کہا کہ تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اب وہ اس کی مام جو ہے، اس کی مدر اس کو دیکھ رہا ہے کہ میری مدر نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ بھوک میں۔ کسی کی بھی ماں جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اس کی وجہ، اس کا ریزن وہی ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کو بہت درد ہوگا، اس کو بہت پین ہوگا۔ اب اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈس اوبے کرے، کہے کہ ہاں میں مدر جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے کہ مسلمان نہ ہو، اگر تم ہوگے تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لیکن اس کو یہ چیز پتا تھی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کرنا۔ تو پریشر کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنے کا، اپنی مام کا، اپنی مدر کا جو پریشر تھا اس کے اوپر۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ کہو، اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے وہ مت پکڑیے، ہمیں اکاؤنٹیبل مت ٹھہرائیے، ہمیں جو ہے وہ امیڈیٹ سزا مت دیجیے، ان نسینا، جو ہم چیز بھول جائے، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے۔ نسینا جو ہے وہ کیا ہے؟ نسینا کا مطلب جو ہے آپ چیز کوئی بھول جائے۔ مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، انسان کمز فرام نسیان کا مطلب بھول جانا۔ آپ کسی کو اگر کوئی پیغام دیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی باتیں چل رہی ہیں اور اس بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو کبھی کبھی ایسے جواب سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ کو جو ہے جاب جہاں پہ بھی کر رہے ہیں آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاب پرفیکٹ کریں گے۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ جائیں اور جاب بہت جو ہے اپنی دل سے کریں، اپنے فل پوٹینشیل سے کریں، لیکن آہستہ آہستہ چل کے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چیز بھول جائیں کہ میں پہلے اس جاب کے لیے دعا مانگ رہا تھا، لیکن اب جاب مل گئی ہے، آپ نے 2-3 مہینے اچھا کام کیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بھول سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اسی
اسی طرح ہی جاب کریں۔ تو اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم 5 وقت جب نماز پڑھیں تو ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو پہلے کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہر کچھ گھنٹے کے بعد آپ یہ چیز ریمائنڈ کریں، اپنے ذہن کو بتائیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنی بھی خوشی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اللہ عز و جل کی تعریف بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھے راستے کے لیے بھی مانگنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں چاہ رہا ہے کہ ہم یہ چیز بار بار اپنے منہ سے ڈکلیئر کریں، اپنے منہ سے بولیں نماز میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ چیزیں بھول جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا چیز بچتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اس دنیا میں، آپ کو ایک کمیونٹی دی، فیملی دی، ایک لینگویج دی، آپ کو ایک ریجن دیا رہنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کہاں مریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے، پرپز آف لائف، جو آپ کا پرپز ہے وہ بہت ہائی ہے۔ جب ہم لوگ، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے ہمیں اپنے اصلی مقصد سے ہٹانا، اپنی اصلی مقصد سے جو ہے وہ بھلانا۔ ہم اپنا اصلی مقصد دنیا میں آنے کا بھول جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ اپنا پرپز بھول جائیں گے، جو آپ کا ہائر پرپز اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پرپز رکھا ہے لائف کا، جب آپ وہ بھول جاتے ہیں تو 2 چیزیں بچتی ہیں زندگی میں۔ ایک تو آپ کی زندگی میں جو ہے جب بھی آپ بات کریں گے کسی کے، دوسروں کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا انٹرٹینمنٹ، یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ باقی جو چیزیں ہیں، کھانا پینا اور گھر کو دیکھنا، یہ چیزیں، ان کے ساتھ دوسروں کے بارے میں بات کرنا اور انٹرٹینمنٹ، آپ کی زندگی میں یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ آپ پرپز آف لائف جو ہوگا وہ آپ کو شیطان جو ہے وہ بھلا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیول پہ مت پہنچائے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں مت پکڑیے، ہمیں اکاؤنٹیبل مت ٹھہرائیے، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ خطا کا مطلب مسٹیک، او اخطانا، یا ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے۔ غلطی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو مثال کے طور پہ آپ جو ہے بزی ہو گئے لائف میں، اور عصر کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہوئی، آپ بھول گئے، آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، بھول گئے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ نے دعا مانگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی۔ دوسری جو مسٹیک ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو وہ آپ سیدھے راستے پہ آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بار بار آپ سے مسٹیکس ہوتی ہیں، آپ سے جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہم انسان ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں اور ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے مت پکڑیے جب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اس کے بعد ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں جو ہے وہ ایسے بوجھ مت ڈال جیسا آپ نے پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالے تھے۔ ہمیں اس طرح کے بوجھ مت ڈال، پہلے کے لوگ مطلب بنی اسرائیل۔ تو اسرن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ٹائٹ باندھنا، مثال کے طور پہ کوئی بوجھ ہے، کوئی وزن ہے اور اس کو ٹائٹ باندھنا۔ تو جیسے اونٹ ہے، کیمل ہے، کیمل کے اوپر آپ نے کوئی چیز لوڈ کی اور پھر رسی سے اس کو ٹائٹلی باندھ دیا کہ جیسے وہ گرے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایسے بوجھ مت ڈال، اس طرح کے بوجھ مت ڈال جس طرح آپ نے پہلی قوم جو بنی اسرائیل ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالے تھے۔ اب اس میں جو ہے ان کی آزمائش تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، پھر ان کو آزمایا، لیکن وہ جو ہے وہ ان کو رسپانسبلٹیز دی، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس میں بنی اسرائیل قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ نعمتیں، رزق، ہر چیز ان کو دی تھی، لیکن ان کے گناہوں کے سبب، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رحمت کا ڈور، ایک رزق کا ڈور اوپن کر دیا، دروازہ اوپن کر دیا،
لیکن ان کے گناہوں کے سبب، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اوپر سے آتا ہے، جب وہ رزق ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چیز ان کو دینی ہے، لیکن ان کے گناہوں کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بند کر دیا۔ جب آپ لوگ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سب کچھ ہمیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارے لیے رزق جو ہے وہ دروازہ اوپن کرتا ہے، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، تو آپ کی زندگی میں وہ جو رزق ہے، وہ جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ آپ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ چیز آپ بند کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں یا رب ہمیں اس طرح کے بوجھ مت ڈالیے، اس طرح کی آزمائش مت ڈالیے جس طرح آپ نے پہلے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بار مت ڈال جس کو ہم جو ہے وہ سہ نہیں سکے، جس میں ہماری طاقت نہیں ہو، جس کی ہماری طاقت نہیں ہو، اس طرح کا کوئی بوجھ ہمارے اوپر مت ڈال، اس طرح کی کوئی جو چیز ہے ہمارے اوپر مت رکھ یا رب جس میں ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، اور جسے مثال کے طور پہ آپ کو امیڈیٹ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جیسے کوئی پیشنٹ ہے، ایک پیشنٹ ہے، اس کو ڈائگنوس ہوئی ڈائبٹیز، شوگر ڈائگنوس ہوئی، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو پرہیز کرنا ہے، یا آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، یا آپ کو ٹیبلٹس کھانی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ پھر دوبارہ چیک اپ کرنا ہے۔ اس نے 2-3 دن کیا، اس کے بعد اس کو وہ بھول گیا، اس نے جو ہے وہ چیز چھوڑ دی، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے کیا ہوگا۔ اب آگے چل کے اس کے پیر میں زخم ہو گیا، اس کا پیر بھی کاٹنا پڑا، اس کے کڈنیز میں بھی افیکشن ہو گیا، اور اس کے جو ہے وہ ہارٹ میں بھی پرابلم ہو گیا، تو یہ چیز اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا اللہ ایسا بوجھ ہمیں مت ڈال جس کی ہمیں پتہ نہیں، جو ہمیں جو ہے وہ طاقت نہیں ہو۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ ہمارے رب ہمیں ایسے بوجھ مت ڈال جس کی ہمیں طاقت ہے۔ اس کے بعد ہے واعف عنا۔ واعف عنا کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا رب العالمین معاف تو ہمیں کر دے، لیکن اس طرح معاف کر کے ہمارا اور آپ کا جو کنیکشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو۔ جیسے آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ نے کسی کو مارا یا کسی کو فزیکلی مارا، یا آپ نے کسی الفاظ بولے، کسی کا دل دکھایا، پھر آپ کو محسوس ہوا اور آپ نے اس کو ساری بولا، آپ نے معافی مانگی، تو معافی مانگنے کے بعد جو آپ کا اور اس کا ریلیشن ہے وہ سیم ریلیشن 100% ویسا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کچھ تلخیاں باقی رہیں گی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت غلط رستے پہ ہے، پھر وہ اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو اللہ عز و جل اور اس کا کنیکشن پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف عنا، ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں جو پہلے سے ہم جو کنیکشن تھا وہ اس سے ہمارا بیٹر کنیکشن کر، یا رب معاف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو کور کر۔ جب آپ استغفار بولتے ہیں، استغفر اللہ بولتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ کور کر، ہمارے عیبوں کو کور کر، واغفر لنا ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے اوپر مرسی کر۔ تو اس کے بعد ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا رب آپ ہی جو ہے وہ گارڈین ہے ہمارے، آپ ہی جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے ہمارے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، آپ ہی گارڈین ہے ہمارے، فانصرنا ہماری مدد کر علی القوم الکافرین۔ اب یہاں پہ مدد فرما ہماری کافر اگینسٹ تک جو قوم ہے، جو بلیو نہیں کرتے لوگ، جو ایمان نہیں لاتے لوگ، جو کافر لوگ ہیں، ان کی قوم ہے، ان کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد، اب یہ ساری دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہم مانگتے ہیں، آخر میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز کہو کہ ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے، جو کافر ہیں ان کے، تو کافر جو نیشن ہے، قوم ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ عز و جل نے جو آپ کے زندگی آسان کر دی ہے اس کے احکام بتا کے، جب آپ یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، جو کافر قوم ہے، جو قوم ہے جو بلیو نہیں کرتے، وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ مدد مانگو،
کہ اللہ تعالیٰ اگینسٹ کافر قوم جو نیشن ہے اس کی اگینسٹ جو ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگ مدد مانگیں. تو اللہ عز و جل نے یہ بہت بیسٹ دعا ہمیں بتائی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی چاہیے اور صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے, اور سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو جو ہے اس دعا کا اصل مقصد جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.